اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو بار بار اللہ تعالیٰ کے پیغام سناتے رہے، وہ ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں، محبت کے رشتوں کو قائم کریں اور ایک دوسرے کو تکلیف نہ دیں، رشتوں کی قدر کو مقدس رکھیں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آپ کا بار بار مذاق اڑانے لگتی اور آپ علیہ السلام کو اتنے پتھر مارتی کہ آپ علیہ السلام کئی دنوں ان پتھروں کے اندر ڈھکے رہتے، جب پھر صحت یاب ہو جاتے تو اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے، یہاں تک کہ 9.5 سال گزر چکے تھے۔ بالآخر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی طرف ہاتھ کو بلند کر کے دعا فرمائی، اے مالک، یہ میری امت کبھی ہدایت نہیں پائے گی، اے پروردگار، یہ تیرے عذاب کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، انہیں دکھا کہ تو کیا طاقت رکھتا ہے۔ اللہ کا حکم حضرت نوح علیہ السلام کی طرف آیا، اے میرے پیارے نوح، تم ایک کشتی تیار کرو، اس میں پورے جہان کے چرند پرند کو اور تم ان انسانوں کو شامل کرو جو تم پر ایمان لائے۔ یوں حضرت نوح علیہ السلام نے درخت کاٹے اور کشتی کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے درخت کاٹے اور کشتی کی تیاری میں لگ گئے اور وہ پوری قوم آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم کو تسلیم کر کے اپنے کام میں مصروف رہے۔ تقریباً 100 سال بعد وہ کشتی تیار ہوئی اور حضرت نوح علیہ السلام تمام چرند پرند کے جوڑوں کو اس کشتی میں سوار کر رہے تھے۔ اتنے میں سانپ اور بچھو آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اس کشتی میں ہمیں بھی سوار کر لو۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، تم تو انسانوں کو تکلیف دیتے ہو، انہیں کاٹتے ہو۔ سانپ اور بچھو رو کے اللہ کے نبی سے عرض کرنے لگے، اے اللہ تعالیٰ کے نبی، آپ ہماری نسل کو بچا لیں۔ جو بھی انسان سلام علی نوح فی العالمین پڑھے گا، ہمیں قسم ہے اپنے وجود کی اور قسم ہے اس اپنے خالق کی، ہم کبھی انسانوں کو تکلیف نہیں دیں گے۔ اس کے بعد آپ نوح علیہ السلام نے بچھو اور سانپ کے جوڑوں کو بھی کشتی میں سوار کر لیا۔ آپ علیہ السلام کی کشتی میں جو انسان سوار ہوئے، جو مخلوقات سوار ہوئی، سوائے ان کے سب اللہ کے عذاب سے فی النار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے زمین کو پھر سے آباد کیا اور ہر مخلوقات اپنی زندگی بسر کرنے لگی۔ کسی بھی حیوان نے آج تک اس آیات کو نہیں بھلایا۔ سورۃ صفات میں اس آیت کو محفوظ کر دیا۔ آج بھی جنگل بیابان میں سانپ بچھو حیوان کے سامنے سلام علی نوح فی العالمین اس آیت مبارکہ کو سننے کے بعد اور نوح علیہ السلام کے وعدے کے بعد اگر کوئی جانور ہو، بچھو ہو، سانپ ہو، وہ اپنا رخ پھیر لیتا ہے، وہ انسان کے قریب نہیں آتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں مصیبت، بیماری، پریشانی کا علاج رکھا ہے۔ دوستو، مجھ غریب کی یہ وائس اوور بنائی ہوئی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کی صورت میں میری حوصلہ افزائی کریں اور کومنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔ ابھی تک آپ لوگوں نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ پھر ملیں گے آنے والی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ کا اور ہمارا اللہ حامی و ناصر ہو۔